الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات سے مضمون اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان، مال و دولت یہ آنے جانے والی چیز ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل چیز اللہ کا انعام اور آخرت کی دولت ہے، اور آخرت کی دولت انہی کو ملے گی جو ایمان لائے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اپنی ذات پر، اپنے علم پر، اپنے مال پر، اپنی حکومت پر، اپنے ہنر پر کسی طرح سے غرور نہیں کرتے۔ ان کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، بے حیائی کی گندی باتوں سے بھی بچتے ہیں، اور غصے کی حالت میں وہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، اور غصے کی حالت میں اگر کوئی ان سے معافی مانگ لے تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ صفت بیان کی گئی کہ جو اپنے پروردگار کا حکم کو ماننے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگوں کا قصور بھی معاف کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی تمام شرائط کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور جن باتوں میں قرآن اور حدیث کے سلسلے میں کوئی نص صراحت کے ساتھ نہیں ہے تو آپس کے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ غریب لوگوں پر اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر میرا انعام ہونے والا ہے، اور وہ انعام لا زوال ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ کل اخیر کی آیت میں ایک مضمون آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی جن لوگوں پر ہمیشہ رہنے والی نعمتیں برسنے والی ہیں، اس میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو برائی کا بدلہ برائی کے برابر لیتے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کا کوئی نقصان کیا تو نقصان کا بدلہ لینے میں اگر حکمت اور مصلحت ہے تو بدلہ صرف اتنا لیتے ہیں جتنا کہ نقصان ہوا۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیت سے صراحت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کا کان کاٹا تو بس اتنا ہی کاٹا جائے گا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو بس اتنی ہی تکلیف دی جائے گی، یعنی بدلہ لینے میں عدل و انصاف، برابری کا معاملہ ہوگا۔ دانت توڑا تو صرف دانت توڑا جائے گا، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر کسی کے جان کو قتل کیا گیا تو بادشاہ
حاکم وقت میں کے دربار میں اپنا معاملہ پیش کر کے قصاص لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اس بدلہ لینے میں کوئی ایسی برائی کے ذریعے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہو۔ مثلا کسی نے کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا، تو اب حکم یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کے بیٹے کو قتل کر دیں، کیونکہ قتل کرنا بہرحال یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ قصاص لے۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو کسی نے قتل کیا تو جا کر کسی کے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر بدلہ لینے میں کسی گناہ کا ارتکاب ہو تو اب نہیں کیا جائے گا، اب بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کر دیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ جا کر اس کی بہن کے ساتھ زنا کر دیا جائے، کیونکہ بدلہ لینے میں اگر کسی گناہ کا ارتکاب ہو تو پھر اب بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن میں جہاں بدلہ لینے کی بات آتی ہے وہاں صرف جواز ہے کہ آپ کے لیے اجازت ہے، لازمی حکم نہیں ہے کہ آپ جا کر بدلہ ضرور لیں۔ اس لیے آج جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی لینا جتنی برائی ہوئی، اور پھر اللہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، برائی کو برا کرنے والے کو معاف کر دے، صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ثواب تو اللہ کے ذمے ہے۔ اور یاد رکھو اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ اگر برائی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ لیا گیا تو پھر ظالم ٹھہراؤ گے، اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں سے اللہ محبت نہیں فرماتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر معاف کرو، بشرطے کہ معاف کرنے میں بات سنورتی ہو اور آپس کے معاملے کی اصلاح کی امید ہو، تو ایسا کرنے پر اللہ کے ذمے اس کا ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اگر بدلہ لینے میں جیسے بتایا گیا کہ آپ نے زیادتی کر دی تو اب اللہ ثواب دینے کے بجائے الٹا گناہ دیں گے۔ اس لیے آج کے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بدلہ لینا ہے تو برابر سرابر کا لینا، اس کے اندر بھی زیادتی نہ ہو، یہ خدا کا قانون ہے۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور اب اگر کوئی کسی نے مظلوم نے اپنا بدلہ لے لیا تو اب اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنا بدلہ لیا ہے۔ بہرحال اللہ نے آج کی ان آیات میں انسانوں کی نفسیات کے بارے میں بتلایا کہ بعض لوگوں کی نفسیات تو ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان پر کوئی زیادتی کرے تو وہ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اگر کوئی ان سے معافی مانگے تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ دوسرے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ نہ تو وہ کسی پر زیادتی کرتے ہیں اور نہ زیادتی کو برداشت کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں دنیا میں کہ انسانیت کی بنیاد پر اگر وہ کسی پر زیادتی کر دیں تو خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کوئی نرم پڑ جائے تو وہ ندامت سے ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی تم سے ندامت کے ساتھ معافی مانگے تو معاف کرنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا بہت مناسب ہے۔ اور دنیا میں کچھ لوگ تو انتہائی بدخصلت کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد ظلم کو علانیہ بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے کے اندر بھی اللہ نے قانون اور دستور یہ بنایا
کہ آپ برابر سرابر کا بدلہ لیں گے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی یہ تعلیمات ایسا نہیں ہے کہ چند زمانے کے لیے ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن کا ایسا بہترین قانون یقیناً یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ ایسا بہترین قانون اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اسی کو اللہ نے آج کی ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، یعنی اگر بدلہ لینا ہے تو برابر کا بدلہ لو۔ پھر بھی جو کوئی معاف کر دے، یعنی مظلوم اگر ظالم کو معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے، یعنی معاف کرنے میں اصلاح ہو دونوں لوگوں کی، تو اس کا ثواب اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، یعنی پھر مظلوم کو اللہ نوازیں گے جو معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ الزام اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الیم۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور حقیقت یہ ہے، جان لو لوگو، جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے لوگوں کو، تو یہ درگزر کرنا اور صبر سے کام لینا اور برداشت کر لے جانا یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ یعنی نادان لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے، بلکہ بڑی ہمت والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صابر و شاکر ہوتے ہیں اور معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔